بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لعاب مبارک تھا اس کا ذکر سنیے اور اپنے دل کو اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن، اللہ رب العزت نے اس میں اتنی برکت رکھی تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب اس سے کسی کو دم کیا کرتے یا وہ لعاب دہن کسی کے آنکھوں پہ لگا جاتے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی۔ جب وہی لعاب دہن کسی پانی میں ڈال دیا جاتا تو وہ پانی شفا والا پانی بن جاتا۔ جب وہی لعاب دہن کسی جسم کے ٹکڑے پر یا حصے پر لگتا تو اللہ رب العزت اس حصے کو صحت و شفا عطا فرما دیتا۔ اور پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وہی لعاب دہن جب کسی خوشبو میں مل جاتا تو وہ خوشبو سب سے اعلیٰ خوشبو بن جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن زخمی اور بیماروں کے لیے شفا تھا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا غزوہ خیبر کے دن آنکھوں میں آپ کو تکلیف تھی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ وہی لعاب دہن جب حضرت سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر موجود تھے، سانپ نے آپ کی ایڑی پر ڈسا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن کو وہاں پہ لگایا، زہر جو ہے وہ ساری کی ساری زائل ہو گئی۔ حضرت رفاع بن رافع بیان کرتے ہیں، بدر کا دن تھا کہ میری آنکھ میں تیر لگا اور آنکھ زخمی ہو گئی۔ میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میری آنکھ کے اندر ڈالا، اللہ رب العزت نے میری آنکھ کو شفا عطا فرما دی اور مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ میری آنکھ میں کچھ لگا ہے۔ یہ برکت تھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب دہن کی۔ حضرت محمد بن حاتب، ان کے ہاتھ پر ہنڈیا گری، ہاتھ جل گیا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، اس کے برکت کی وجہ سے وہ ہاتھ جو جلا ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا، اس ڈول میں سے کچھ پانی آپ نے نوش فرمایا، بقیہ جو پانی بچا اس کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا اور اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنویں میں ڈالنے کی دیر تھی تو اس میں سے کستوری کی خوشبوئیں پھوٹ پڑی۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا اور اس کنویں میں ڈالنے کی برکت سے اس کنویں کو اللہ رب العزت نے لعاب دہن کی برکت سے میٹھا پانی عطا فرمایا، اور پورے مدینے میں کوئی اس سے بڑھ کر کنواں نہیں تھا کہ جس کا پانی میٹھا ہوتا۔ عاشورہ کے روز آقا علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کو بلاتے، ان کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالتے اور پھر ان بچوں کی ماؤں کو کہتے، شام تک تم نے ان کو دودھ نہیں پلانا، میرا لعاب دہن ان کے لیے ہی کافی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب دہن کی کتنی برکت تھی کہ عتبہ بن فرقد، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہوں نے موصل کو فتح کیا تھا، اور ان کی بیوی ام عاصم بیان کرتی ہے کہ عتبہ کی 4 بیویاں تھیں، اور کہتی ہیں کہ ہم عتبہ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کشش پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر ہم خوشبو لگاتی تھی۔ 4 بیویاں تھیں، طرح طرح کی خوشبو لگاتی اور ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو لگاتی تھی، مگر عتبہ جو تھا وہ کوئی خوشبو نہیں لگاتا تھا۔ تیل لیتا، تیل لگاتا اور اس تیل کو اپنی داڑھی پر لگا لیا کرتا تھا، اس کے علاوہ کوئی خوشبو عتبہ استعمال نہیں کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی عتبہ کے پاس ہم سب میں سے سب سے زیادہ خوشبو آتی تھی۔ یعنی ام عاصم جو عتبہ کی بیوی تھی وہ بیان کرتی ہے کہ ہم عتبہ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کی اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کی خوشبوئیں استعمال کرتی تھی عتبہ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لیکن ہوتا یوں تھا کہ عتبہ نہ تو کوئی خوشبو لگاتا تھا، صرف اور صرف تیل استعمال کرتا تھا اور اسی کو اپنی داڑھی پہ مل لیتا تھا۔ لیکن عتبہ جو تھا اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی
اتنی پیاری خوشبو آتی تھی کہ عتبہ جب اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا تو اس وقت ہر ایک شخص کی خوشبو سے بڑھ کر جس کی خوشبو ہوتی تھی وہ عتبہ کی ہوتی تھی۔ عتبہ بن فرقد کی بیوی کہتی ہیں ایک دن ہم نے پوچھ لیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنی زیادہ اچھی خوشبو آپ سے کیسے آتی ہے؟ حالانکہ ہم بڑی اچھی اعلیٰ نسل کی خوشبوئیں لگاتی ہیں، لیکن وہ خوشبو جو آپ کے پاس سے آتی ہے ہماری خوشبوئیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ عتبہ سے پوچھا، عتبہ بن فرقد سے، کہ یہ ماجرا کیا ہے، ہمیں بھی بتایا جائے۔ تو عتبہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، یعنی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، میرے جسم پر کچھ اس طرح کے دانے جو ہیں وہ نمودار ہوئے۔ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بیماری کی شکایت کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم اپنے جسم سے کپڑے کو اتارو، یعنی اپنے جسم سے کپڑے کو علیحدہ کرو۔ عتبہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کپڑے کو اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھ پہ لیا اور اس کو مل کر میری کمر پر بھی لگا دیا اور میرے پیٹ پر بھی اپنے لعاب دہن کو مل دیا، اور فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک میرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔